غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 44 پاکستانی کشتی حادثے میں جاں بحق، 7 کا تعلق گجرات سے تھا، 6 دیگر غیر ملکی بھی ہلاک، 36 کو بچا لیا گیا۔ کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی جب اسپین سے 1000 کلومیٹر پہلے حادثے کا شکار ہو گئی۔ کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 افراد سوار تھے۔ گجرات کے جاں بحق افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلرز نے کشتی سمندر کے بیچ میں کھڑی کر دی اور سوار افراد کو بلیک میل کیا کہ اپنے گھر والوں سے مزید رقم منگوائیں۔ شدید سردی اور بھوک سے بیمار ہوئے پاکستانیوں کو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، تشدد بھی کیا۔ حادثے میں بچ جانے والے زاہد بٹ کا گھر والوں سے رابطہ ہو گیا۔ یہ افراد 4 ماہ قبل پاکستان سے یورپ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ 2 جنوری کو کشتی موریتانیہ سے اسپین کے لیے روانہ ہوئی، جس کے بعد آج حادثے کی اطلاع ملی۔ انسانی حقوق تنظیم کا کہنا ہے کہ 12 جنوری کو کشتی کی گمشدگی سے متعلق اسپین میری ٹائم کو آگاہ کر دیا تھا، تاہم متعلقہ اتھارٹی نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ مراکش میں قائم مقام پاکستانی سفیر رابعہ قصوری نے کہا ہے کہ کشتی ڈوبی یا ڈبوئی گئی، ان افواہوں سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حادثے میں بچ جانے والوں سے بات کر کے سچائی تک پہنچا جائے گا۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں رابعہ قصوری نے کہا کہ کشتی حادثے میں 40 پاکستانیوں کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ مراکش کی جانب سے جاں بحق ہونے والے 10 پاکستانیوں کے نام دیے گئے ہیں، ان کی تصدیق بھی شواہد دیکھ کر کی جائے گی۔ کشتی حادثے میں جاں بحق 5 افراد کا تعلق گجرات کے ایک ہی گاؤں سے تھا۔ زاہد بٹ نامی شخص بچ گیا۔ 4 افراد جاں بحق، نام ریحان، عمر فاروق، علی رضا اور ابو بکر ہیں۔ بچ جانے والے زاہد بٹ نے اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون پر کشتی حادثے اور انسانی اسمگلرز کی بلیک میلنگ سے آگاہ کیا۔ زاہد کے اہل خانہ نے بتایا کہ انسانی اسمگلرز تمام افراد کو موریتانیہ کے ویزوں پر مختلف ایئرپورٹ سے لے کر گئے تھے۔ موریتانیہ میں ان افراد کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مراکش کی بندرگاہ کے قریب تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی۔ حادثے کی مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشتی حادثے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بہتر روزگار اور اچھی زندگی کا خواب لیے 40 پاکستانی گزشتہ ماہ بھی یونان کے قریب کشتیاں ڈوبنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی خواہش میں لاکھوں روپے کے ساتھ اپنی زندگیاں گنوانے والوں میں زیادہ تر کا تعلق سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤدین سے تھا۔ کشتی حادثوں کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ملک بھر میں انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیوں میں 500 ملین کے قریب اثاثے ضبط کیے گئے۔ متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ انسانی اسمگلرز سے رابطوں کے الزام میں FIA کے 35 افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کیا گیا۔ برطرف کیے جانے والے FIA اہلکاروں میں اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس پر تعینات اہلکار شامل ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج دن 11:30 بجے سنایا جائے گا۔ عدالتی عملے کی جانب سے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا گیا فیصلہ 3 مرتبہ مؤخر کیا جا چکا ہے۔ 13 جنوری کو مؤخر کیے گئے فیصلے سے متعلق کہا گیا تھا کہ جج 9 بجے سے کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فیصلہ تیار تھا، لیکن 2 گھنٹہ انتظار کے باوجود بانی PTI، بشرا بی بی اور ان کے وکلاء کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے تھے۔ PTI کا حکومت کو 22 نکات کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ سربراہی چیف جسٹس پاکستان یا 3 سپریم کورٹ ججز کو دینے کی ڈیمانڈ۔ ججز کی تعیناتی کے لیے PTI نے اپنی پارٹی کی رضامندی کی شرط بھی لگا دی۔ کہا بانی PTI کی 9 مئی سے متعلق گرفتاری کی بھی تحقیقات کی جائے۔ حکومت تمام سیاسی قیدیوں کی سزائیں معطل کرے یا انہیں ضمانتوں پر رہا کرے۔ پتہ لگایا جائے کہ اسلام آباد میں مظاہرین پر تشدد اور فائرنگ کا حکم کس نے دیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کی تعداد جانچنے کے لیے اسلام آباد کے اسپتالوں کی ویڈیوز چیک کی جائیں۔ پتہ لگایا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رینجرز اور پولیس کیسے داخل ہوئی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے مذاکرات کے بعد کہا کہ PTI نے ایک بار پھر بانی PTI سے ملاقات کی درخواست بھی کی ہے۔ حکومتی کمیٹی نے جواب دیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ
سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ جو ہے یہ اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے. انہوں نے پراپیگنڈا کیا کہ جی یہاں پہ میسکر ہوا ہے، یہاں پہ قتل عام ہوا ہے، یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. آج بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کا چارٹ آف ڈیمانڈ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. ان کا کوئی جواب بنتا ہی نہیں. ان کے پاس پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر جواب. کہا پی ٹی آئی کے 9 مئی پر تحقیقات کا مطالبہ پہلے سے سپریم کورٹ میں ہے. پی ٹی آئی کے مطالبات پر دوبارہ تو انکوائری نہیں کھولی جا سکتی. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مطالبات کم اور چارج شیٹ زیادہ ہے. جواب دینے کے لیے پی ٹی آئی 7 دن کا وقت دے رہی تھی. ہم نے کہا کہ 7 ورکنگ ڈے کر لیں. اب 28 جنوری تک تحریری جواب دیں گے. یہ تاریخ پی ٹی آئی ڈیڈ لائن سے پہلے کی ہے. عطا تارڑ نے کہا کہ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی کرپشن پر پردہ ڈال دیا جائے. پی ٹی آئی کا مذاکرات کی ناکامی پر احتجاج، او سے آگے جانے کا انتباہ. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت کو 7 دن میں مطالبات کا لازمی جواب دینا ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. اگر کمیشن کا قیام نہ ہوا تو مذاکرات کا سلسلہ رک جائے گا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، فہرست ہم وہاں پیش کریں گے. رانا ثناء اللہ کے پاس اختیار نہیں کہ فہرست مانگیں. محمود اچکزئی نے کہا کہ ادارے آئین کے تحت چلیں گے تو انہیں سر آنکھوں پر رکھیں گے. آئین سے کھلواڑ کرنے والے کے خلاف آواز بلند کریں گے. چیف سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ یہ کیا خبریں؟ نہیں، میری بالکل ملاقات نہیں ہوئی. لوگ چلاتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہے. ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ایک انٹریکشن ان کے ساتھ ہمارا ضرور ہوا تھا، لیکن میرے اور علی امین صاحب کے جو لوکل ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ تھے اور قرم والی باتیں تھی. چیئرمین پی ٹی آئی نے آرمی چیف سے ملاقات بالآخر مان ہی لی. بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ان کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ساتھ آرمی چیف سے پشاور میں ملاقات ہوئی جو صرف امن و امان کے حوالے سے تھی. کہا کہ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ میں دراڑ پڑے، خلیج ہو. بولے مذاکرات فرنٹ ڈور سے ہوں یا بیک ڈور سے کامیاب ہونے چاہیے. اگر 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. سال 2025 تبدیلی کا سال ہے. بانی پی ٹی آئی اس سال باہر آ جائیں گے. جتنی محبت مجھے آپ سب کی طرف سے مل رہی ہے، آپ یقین کرو لوگ حیران ہیں. کچھ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سارا سٹیجڈ ہوتا ہے، یہ سب کوریوگرافڈ ہوتا ہے. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اور آ کے دیکھو کہ بچوں نے کس طرح کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ بنا لیا. جنہوں نے سیاست کی خاطر بچوں کو جیلوں کا راستہ دکھایا تھا، آج وہ انہیں پوچھنے نہیں آتے. ہم نے بڑے ظلم و ستم سہے لیکن کبھی بچوں کو افراتفری کی ترغیب نہیں دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے طلبہ سے خطاب. کہا کہ آج کوئی ان ماں باپ سے پوچھے جن کے بچے جیلوں میں ہیں، آپ کو جیل کی سلاخوں کا نہیں تعمیر کا راستہ دکھانا ہے. مریم نواز کی آمد پر پنڈال خیر مقدمی نعروں سے گونج اٹھا. طلبہ کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سٹیج پر آ گئیں. قومی ترانہ پڑھا. طالبات نے وزیر اعلیٰ کو نواز شریف، کلثوم نواز کے پورٹریٹ اور ہونہار سلوگن سے مزین دوپٹہ پیش کیا. وزیر اعلیٰ نے طلبہ کو چیکس دیے. تقریب کے اختتام پر طالبات کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں. اس سے پہلے لاہور میں آسان کاروبار کارڈز کی افتتاحی تقریب میں مریم نواز نے 3 کروڑ روپے تک قرض بلا سود دینے کا اعلان کیا. £190 ملین کیس بانی پی ٹی آئی کا نہیں، عدلیہ کا امتحان ہے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں القادر ٹرسٹ کا کیس عوام کے سامنے آئے. علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو. کہا کہ اس کیس میں بریت ہونی ہوتی تو پہلے دن ہو جاتی. 1 مہینہ ہو گیا، فیصلے کی تاریخ آگے بڑھائی جا رہی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلے میں کیا لکھیں.
سلط سے کرم سامان لے جانے والے قافلے پر حملہ، ایک اہلکار شہید، 4 زخمی، جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ راکٹ حملے میں 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، حملہ سبزیاں، پھل اور دیگر سامان سے لدے 35 گاڑیوں کے قافلے پر ہوا۔ حملے کے بعد 35 گاڑیوں کے دوسرے قافلے کو چھپری چیک پوسٹ سے واپس ٹل موڑ دیا گیا۔ کرم کے مشران اور عمائدین کی پارا چنار کی صورتحال پر پریس کانفرنس، جلال الدین بنگش نے کہا کہ راستے محفوظ نہیں ہوتے تو ہم امن معاہدے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے کے پی حکومت کا دروازہ بار بار کھٹکھٹایا مگر مثبت جواب نہ ملا۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ کرم کی صورتحال پر سوموٹو ایکشن لیا جائے۔ برطانوی حکومت نے موقف بدل لیا، گرومنگ گینگز کی انکوائری ہوگی۔ وزیر داخلہ یویٹ کوپر نے گرومنگ گینگز سے متعلق 5 جائزے لینے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ کہا ٹیلفورڈ میں انکوائری کی قیادت کرنے والے قانون دان ٹام کروتھر اولڈہم اور دیگر 4 مقامات کا جائزہ لیں گے۔ 3 ماہ میں جائزہ لیا جائے گا۔ آڈٹ کی سربراہی بیرونس لوئس کیسی کریں گی۔ بیرونس لوئس کیسی گینگز اور متاثرین کے نسلی اور دیگر عوامل کا جائزہ بھی لیں گی۔ بتایا کہ بچوں کی گرومنگ میں ملوث افراد کے لیے سخت سزائیں متعارف کی جائیں گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1997 سے 2013 تک رادرم، اولڈہم اور دیگر شہروں اور ٹاؤنز میں 11 برس تک کے بچوں کا ریپ کیا گیا۔ صرف رادرم میں تقریباً 1400 لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان جرائم میں پاکستانی نژاد مرد بھی ملوث تھے۔ شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ نے حکومتی منصوبے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مکمل نیشنل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی کا معاہدے کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی بربریت جاری۔ غزہ پر تازہ حملوں میں 21 بچوں اور 25 خواتین سمیت 87 فلسطینی شہید۔ سیز فائر پر عمل اتوار سے ہوگا۔ اسرائیلی کابینہ کا امن معاہدے کی فوری توثیق سے گریز، منظوری آج دیے جانے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف کا غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم، کہا امن کے لیے قطر، سعودی عرب، امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ جنگ زدہ علاقوں میں انسانی امداد کی ترسیل انتہائی اہم ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانے جا کر سیز فائر پر فلسطینی سفیر کو مبارکباد، کہا سیز فائر کے بعد اسرائیلی بربریت کا عالمی برادری نوٹس لے۔ فلسطینی عوام انتہائی کڑے وقت سے گزرے، ان کی آبادکاری کے لیے پرامید ہیں۔ فلسطین سے متعلق امن معاہدے پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم عزم و تشکر منانے کا اعلان۔ کراچی میں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت اور پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ معاملات عوام کے سامنے لائیں۔ ہو سکتا ہے دونوں ڈیل کر رہے ہوں، کسی کی آمد کا انتظار کر رہے ہوں۔ سندھ کابینہ نے این آر ٹی سی کو 8000 الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ این آر ٹی سی 8000 الیکٹرک بسیں 3 مرحلوں میں چلانا چاہتی ہے۔ ابھی 50 بسیں چل رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں 500، دوسرے مرحلے میں 5000 اور تیسرے مرحلے میں 2500 بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ایس بی آر اور ایف بی آر کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کی منظوری۔ 4 پروجیکٹ کو ایس آر بی ٹیکس سے استثناء کی وابڈا کی درخواست منظور۔ حکومت سندھ کا کراچی کے سرکاری ملازمین کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ۔ پرانی ناکارہ گاڑیوں کی 1 ماہ میں شفاف نیلامی کی ہدایت۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکموں نے سرکاری گاڑیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش کیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ای وی گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو پیٹرول قیمت میں بچت ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مجھے نکالنے کا فیصلہ پہلے سے کر دیا گیا ہے تو پھر شوکاز ایک فارمیلٹی ہے۔ روزانہ کے شوکاز سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ بانی نے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ بانی جن لوگوں کے نرغوں میں ہیں وہ ان کے کان بھر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بانی پی ٹی آئی سے جا کر غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر ٹھوکر، پتوں کی، اوکاڑا اور ساہیوال تک شدید دھند۔ موٹر وے پر کوٹ مومن سے اسلام آباد انٹرچینج تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ بھی بند۔ شیخوپورہ اور سرگودا میں دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر۔
پاکستانی ایئر لائنز کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی کا معاملہ۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیم اس ماہ کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گی۔ ڈی جی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی پروازوں پر پابندی جلد ختم ہونے کا امکان ہے۔ پاکستانی خاتون کوہ پیما سمر خان کا ایک اور کارنامہ، ارجنٹائن میں واقع ماؤنٹ اکونگا گاوا کو سر کر لیا۔ چوٹی سر کرنے کے بعد ایک پیغام میں کہا کہ ماؤنٹ اکونگا گاوا کو سر کرنا چیلنج تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ سخت موسم اور مشکل حالات کے باوجود چوٹی سر کرنے میں کامیاب رہیں۔ استور میں سرمائی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سنو فیسٹیول، برف، یخ بستہ ہوائیں اور منفی 15 ڈگری درجہ حرارت میں عوام کی بھرپور شرکت، سنو فٹ بال، والی بال، پولو، رسہ کشی، لوکل رقص اور میوزیکل شو کا اہتمام۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ کہاں یار ارے یہی کر لے طاہر بھائی، بس ایسا مطلب دوستی کر لے۔ تھینک یو بیٹا، ویری نائس۔ سوال پوچھنے میں آپ کو ہنٹس بھی دوں گا اور آپ پوچھیں گے۔ واہ، بازی کر کے شاہ رخ خان لگ رہے ہیں۔ سوری سیگمنٹ نہیں ہوگا، ابھی سیگمنٹ نہیں ہوگا، اچھے لگ رہے تھے، سیگمنٹ نہیں ہوگا، سوری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بات جو کہہ دی۔ اور معروف شو ہنسنا منع ہے میں تابش ہاشمی نے ساحر لودھی کو شاہ رخ کہہ دیا۔ ساحر سیٹ سے اٹھ گئے، تابش نے کیسے منایا؟ حاضرین نے کیا کیا دلچسپ سوالات پوچھے اور جانیے کہ معروف میزبان اور اداکار ساحر لودھی کو حمزہ شہباز نے فون کیوں کیا۔ آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔